الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام دوستو، جمادی الثانی کا مہینہ بائیس جمادی الثانی کو خلیفہ اول خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وفات، دنیا سے رخصتی، دنیا سے کوچ، دنیا سے عالم برزخ کی طرف سفر، موت سب کے لیے برابر ہے، موت کا سفر جاری ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں آیا وہ در حقیقت دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، دنیا سے کوچ کے لیے آیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی باری پر، اپنے اپنے وقت پر، اپنی اپنی امتوں کی طرف تشریف لاتے رہے، اور وقت پورا ہونے کے بعد دنیا سے کوچ فرماتے رہے۔ بے شمار دنیا، انسان و جن اس دنیا سے کوچ فرما کر عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے وقت پر، جو ہمارا وقت اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ سفر جاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے، خلیفۃ الرسول تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، آپ کے گھر میں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مقدسہ مشہور معروف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور بہت ہی تعلق۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عمر تھی، ذہین تھی، حافظہ قوی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم، بے شمار علم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ صحابیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ میں، گھر میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھیں، اپنے ذاتی مسائل
عورتوں کے اپنے مخصوص مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتی تھیں، پوچھتی تھیں، حضرت سیدہ ان کو جواب دیتی تھی۔ اللہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے علم سے نوازا تھا، اللہ نے بڑا علم دیا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، خلیفہ اول ہے۔ 2 سال کچھ ماہ خلافت پر متمکن رہے اور خلافت کے امور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس خلافت کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا۔ جب خلیفہ بنے، صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل کر بازار کی طرف جانے لگ گئے۔ راستے میں صحابہ ملے کہ یا خلیفۃ الرسول کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خلافت کے امور، دینی امور کو سر انجام دیا ہے، اب میں کاروبار کے لیے، عمل کے لیے، دکان کے لیے، اہل و عیال کے خرچے کے لیے میں بازار میں جا کر کام کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا نہیں، 2 کام نہیں ہو سکتے کہ آپ کاروبار بھی کریں اور خلافت کے امور کو سر انجام دیں، یا کاروبار ہوگا یا خلافت کے امور آپ سر انجام دیں گے۔ ہر وقت لوگوں کو ضرورت پڑے گی، دور دراز سے، دیہاتوں سے، شہروں سے ضرورت مند لوگ آئیں گے، آ کر آپ سے مسائل پوچھیں گے، اپنے مسائل پیش کریں گے، اور جب وہ لوگ آئیں آپ مسجد میں موجود نہیں ہیں، یہ 2 کام نہیں چل سکتے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، آپ مسجد میں تشریف فرما ہو، آپ کے گزران، آپ کا وظیفہ صحابہ کو بٹھا کر مشاورت کر کے آپ کے وظیفے کا انتظام کیا جاتا۔ اکابر صحابہ مشاورت کی، بیٹھ گئے، سب نے مشاورت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت المال سے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیا جائے، ان کے اخراجات بیت المال پورا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پوری امت کے لیے ہے، خلافت کے لیے، دین کے لیے، ذاتی نہیں۔ جب اسلامی عمل ہے، شریعت کا عمل ہے، خلافت کا عمل ہے، عوام کی بہبود، عوام کی بھلائی کا عمل ہے، تو بیت المال سے آپ کو وظیفہ دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ گھر والی نے ایک دفعہ
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے گھر کا جو معمول ہے وہ تو معمول چل رہا ہے، لیکن معمول سے ہٹ کر کوئی میٹھی چیز، کوئی دوسری چیز ہم نے بنانی ہے، ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے۔ جو بیت المال سے وظیفہ آتا ہے اس سے دال روٹی چلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بچوں کا تقاضا بھی ہے، ہمارا تقاضا بھی ہے، انسان ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، یہی وظیفہ ہے جو بیت المال سے ملتا ہے، اس بیت المال والے وظیفے کو اپنی ضرورت کے مطابق شب و روز آپ خرچ کریں۔ گھر والی نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ حصہ روزانہ اس سے تھوڑا تھوڑا بچاتے بچاتے مہینہ 2 مہینے کچھ رقم جمع ہو گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر معمول سے ہٹ کر ایک نیا کھانا، نئی ڈش تیار ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور جب دیکھا کہ یہ تو گھر کا جو معمول ہے اس سے ہٹ کر ایک ڈش پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ پوچھا، گھر والی کو بلایا کہ یہ کہاں سے؟ آپ نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں رقم دو، ہم کچھ الگ ڈش تیار کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں، لیکن یہ کہاں سے آ گئے، یہ ڈش کہاں سے آ گئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ وہی بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اسی میں سے کچھ تھوڑا بچاتے اتنی رقم ہو گئی کہ آج ہم نے یہ الگ ایک ڈش تیار کی۔ توجہ فرمائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ وقت نے پوچھا کتنا حصہ آپ روزانہ بچاتی رہے؟ بتا دیا۔ فوری طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جا کر کہہ دیا کہ جو وظیفہ مجھے روزانہ ملتا ہے اتنا حصہ اس سے کم کر دو، میرے گھر کا گزارا اس سے کم میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، یہ خلیفۃ الرسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے مصلی کے وارث، آپ کی خلافت کو سنبھالنے والے، اور یہی خلفائے راشدین کا عمل تھا، تمام خلفائے راشدین کا یہی عمل تھا، جو قومی مال، بیت المال، خزانہ جو قوم کا، امت کا، لوگوں کا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت۔ آج بھی دیکھیے ہمارے حکمران ہیں، حکمرانوں کی جو زندگی ہے، ان کے شب و روز ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کے پاس آنے جانے والے، باہر سے آنے جانے والے، ان کا باہر جانا دوسرے ملکوں میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر رہنے والا غریب بیچارہ وہ دوائی کے لیے، کھانے کے لیے ترس رہا ہے، وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا۔
اگر ہمارے حکمران خلافت راشدہ کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ ملک، اس کو اللہ پاک نے بڑا ہی نوازا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور ہر چیز اللہ کریم نے یہاں تازہ بتازہ، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ حکمرانوں کی نیت کی بات ہے، سیاستدانوں کی نیت کی بات ہے، سب کی نیت صحیح ہو جائے تو یہاں ہر گھر کے سامنے 4 موٹر کاریں کھڑی ہوئی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنی رقم ہے۔ تقسیم دولت غلط ہے، تقسیم کار غلط ہے۔ بے شمار آمدنی ہے، اس آمدنی کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ فوراً بیت المال میں جا کر اتنی رقم کم کر دو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر کا ذکر آیا، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ فرمایا میری ساری زندگی کے اعمال حضرت صدیق اکبر لے لے، ایک رات اور ایک دن کا عمل وہ مجھے دے دے، پھر بھی میرا سودا جو ہے، میرا معاملہ میرے لیے نفع مند ہے۔ اللہ، عمر فاروق، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر حضر حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، جہاد میں شریک رہے، صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، جہاد کیا، مال خرچ کیا، ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ وہ چاہتے تھے اللہ پاک ان کی چاہت کو، ان کی خواہش کو قرآن پاک کے اندر آیات بنا کر اللہ پاک نازل فرمائے۔ اللہ چاہتے تھے مقام ابراہیم جائے نماز بنے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ طواف کرنے کے بعد نفلی طواف ہو تب، عمرے کا طواف ہو تب، طواف زیارت ہو، طواف قدوم ہو، 2 نفل واجب الطواف وہی مقام ابراہیم کے سامنے جا کر پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور تمنا تھی۔ فرماتے 2 دن، ایک دن تو میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کیا، ہجرت، وہ رات جو ہجرت والی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کے ساتھ، حضور پاک کی معیت نے گھر سے چلتے ہوئے غار ثور تک، اور دن وہ جب خلافت سنبھالی تو خلافت سنبھالنے کے بعد بہت سے قبائل نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ لینے کا حق صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حضور پاک کے بعد آپ کا کوئی خلیفہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ نے حضور کو خطاب کیا ہے، آپ خلیفہ ہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر میں ہوتا رہا وہ عمل بدستور جاری رہے گا۔ جس چیز سے تم زکوٰۃ دیتے تھے میں بھی تم سے وہ زکوٰۃ لوں گا، حتیٰ کہ اگر آپ نے اونٹنی، گائے کی رسی، بکری کی جنجیر
اور چھترے کی رسی اگر آپ نے حضور پاک کو دی ہے تو میں وہ رسی بھی آپ سے وصول کروں گا۔ بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، ہم نہیں دیں گے۔ فرمایا میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر تم زکوٰۃ کا انکار کرو گے تو ابو بکر تمہارے خلاف جہاد کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دینی امور پر اور اسلامی ارکان پر کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے میں تمہارے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تمہیں دینی پڑے گی، نہیں دو گے تمہارے خلاف جہاد ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھبرا گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئے کہ ابھی ابھی حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خلافت ہے، اگر لوگ مرتد ہو گئے، بغاوت پیدا ہو گئی تو کہیں اسلام کو، خلافت کو نقصان پہنچے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نرمی کا برتاؤ کر، ابھی حالات صحیح نہیں، ابھی ابھی تو دنیا سے حضور رخصت ہوئے ہیں، سفر کر کے گئے ہیں، نرمی کا برتاؤ کیا جائے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر سختی کا معاملہ کریں۔ قربان جاؤ، توجہ فرمائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، دور جاہلیت میں تو بڑا دلیر، بہادر، جری تھا، اور اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے، میں اکیلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا، جب اصرار فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آخر کار اللہ پاک نے میرا دل دماغ، صحابہ کے دل دماغ اللہ نے کھول دیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر آج ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کل کوئی اور گروہ کھڑے ہو کر روزے کا انکار کر دے گا، نماز کا انکار کر دے گا۔ اس لیے ابھی ابتدا ہے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ آج تک دیکھیے حضور پاک سے جو ارکان اسلام ہے آج تک چلے آ رہے ہیں، قیامت تک چلے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ دن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیاری کر کے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، یہ دن اور ہجرت والی رات، یہ ایک دن تے ایک رات کا عمل ابو بکر مجھے دے دے، میں ساری زندگی کے اعمال جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں ابو بکر کو دیتا ہوں، پھر بھی مجھے نفع ہے، مجھے فائدہ۔ اندازہ فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی برتری، ان کی عظمت اور ان کا فہم اور ان کی فقاہت اتنی بلند اور بالا تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔